اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی یار، نہ دوست، نہ کوئی پیر، نہ مرشد، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدہ اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو 1 مشعل دی جائے گی، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی طرح روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز گھوڑوں کی رفتار سے اور بعض اونٹوں کی رفتار سے عبور کریں گے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے اور بعض سست ہوں گے، بعض گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے اور زخمی ہوتے ہوئے پل صراط کو عبور کریں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف خودکار کنڈے لگے ہوں گے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے، بعض لوگوں کو پل صراط کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے اور بعض کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، بعض لوگ نصف یعنی آدھا فاصلہ طے کریں گے اور اس کے بعد جہنم میں گرائے جائیں گے، بعض صراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال جو صالح اعمال صراط پر نہ صرف نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی، ربی سلم ربی سلم، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ صراط سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت عبور کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کے بعد میں دیگر انبیاء کرام اور ان کی امتیں عبور کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان
پل صراط کے آخری حصہ جس کا نام کنترا ہے اس میں روک لیے جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلہ شکوہ یا غصہ ناراضگی وغیرہ ہوگی وہ دور کی جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے، دروازہ کھلے گا تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سمیت جنت میں قدم رنجہ فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے، اللہ اکبر، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدہ میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاؤ، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے، اپنے اپنے اعضاء و اقارب اور اپنی اپنی جان پہچان کے افراد کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش شروع کریں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، علماء، اولیاء اور صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، اور وہ بھی اپنے اپنے اعزار و اقارب، عزیز و اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے، اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں تعداد میں لوگ جہنم میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر سفارش کے لیے سجدہ میں گر پڑیں گے، اللہ اکبر۔ اذن شفاعت ملے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چیونٹی یا رائی کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لا اور جنت میں داخل کر دو۔ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسب سابق امت کے علماء، اولیاء اور صلحاء کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کی 1/3 ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر استفسار فرمائیں گے کہ میری امت کے کتنے افراد ابھی بھی جہنم میں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذن شفاعت کے لیے پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پھر اذن شفاعت ملے گا کہ چیونٹی یا رائی سے کم درجہ کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لاؤ اور جنت میں داخل کر دو۔
اذن شفاعت ملنے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر فرشتوں کی معیت میں اپنی امت کے علماء، فضلاء، اولیاء اور صلحاء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان افراد کو جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے بھی کم درجہ کا ایمان ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کے نصف تعداد کے برابر ہو جائے۔ چوتھی مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ میری عظمت، میری عزت اور جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں۔ اللہ، چنانچہ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو اتقاء الرحمن یعنی رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور اعزاء و اقارب یعنی عزیز و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور ان کے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہوگا کہ اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ دونوں فریق امید و بیم کی کیفیت میں منادی کی طرف متوجہ ہوگا۔ ایک سفید مینڈا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کہیں گے، ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے۔ مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر مخموم ہوں گے کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی لوگ مر جاتے۔